اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد والذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبهم منکرہ وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ والذین یدعون من دون اللہ، وہ مشرک لوگ پکارتے ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ، وہ پکارتے ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، نہیں پیدا کرتے وہ کوئی شے بھی، نہیں پیدا کرتے وہ کوئی شے، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ پیدا خود کوئی شے بنا نہیں سکتے، الٹا خود وہ بنے ہوئے ہیں اللہ کی ذات کے، وہ نہیں پیدا کرتے کوئی شے، وہم یخلقون، اور وہ خود کیا ہیں؟ پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات، مردے ہیں، بے جان ہیں، اموات مردے ہیں، غیر احیاء، جان نہیں ان میں، اموات مردے ہیں، غیر احیاء، جان نہیں ہے، وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، کس بات کا؟ ایان یبعثون، کب اٹھائے جائیں گے، کب قیامت قائم ہوگی، کب اٹھائے جائیں گے، نہیں جانتے، کوئی پتہ نہیں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، الہ کا معنی معبود، جو عبادت کے لائق ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکاری ہیں، ان کے دل کیا ہیں؟ انکاری ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انہیں نہیں مننا، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ وجہ نہیں کہ دلائل کوئی نہیں، وہ تیار ہی نہیں، ان کے دل کیا ہیں؟ منکرہ، انکاری ہیں۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر کرنے والے، وہ کیا ہیں؟ تکبر، یعنی آدمی اکڑ میں آ جائے تو صحیح بھی سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے، اس کو جھٹلا دیتا ہے، تو یہ تکبر کرنے والے۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ توجہ فرما لیں، اللہ کے علاوہ جس کو بھی معبود بنایا ان لوگوں نے، یا قیامت تک جتنے مشرک بنائیں گے، وہ دو حال سے خالی نہیں ہیں۔ یا تو وہ جس کو انہوں نے اپنے غلط گمان یا غلط خیال اور نظریے کے مطابق جس کو انہوں نے معبود بنایا، الہ بنایا اللہ کے علاوہ، وہ یا تو بے جان ہوگا یا جاندار ہوگا، یعنی یا تو اس قبیل سے ہوگا جو چیزیں بے جان سمجھی جاتی ہیں، جیسے پتھر ہے، سمجھ آ رہی بات؟ یہ بے جان چیز ہے، مورت ہے، مورتیاں، بت بنائے جانا، یہ سب بے جان چیزیں، تو یا تو وہ بے جان ہیں، اور یا پھر وہ کیا ہے؟ جاندار ہیں، یا بے جان ہیں یا جاندار ہیں۔ اور اگر وہ جاندار ہیں تو پھر وہ مر چکے ہیں یا زندہ ہیں؟ جاندار چیزوں کو بھی تو معبود مانا جاتا ہے نا، تو وہ جاندار ہے تو یا وہ مر چکا ہے یا زندہ ہے۔ تو ان ساری صورتوں کو یہ آیات جو ہیں یہ حاوی ہیں، یہ ساری صورتوں کی قرآن نفی کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جتنے بھی معبود کی شکلیں ہیں، بھلے وہ بے جان ہے، جیسے پتھر ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، اسے کوئی شعور نہیں، اور اسی طرح اگر جاندار ہے تو وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اموات غیر احیاء، یہ دونوں شکلیں اس میں آ رہی ہیں کہ وہ اگر جاندار ہیں تو مر چکے ہیں، تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں، جواب نہیں دیتے،
تمہارے کسی کام نہیں آتے، اور بے جان ہیں تو تب تو ان کو ویسے بھی شعور نہیں ہے، اور جو جاندار ہیں وہ نمبر 1 مر چکے ہیں تب بھی وہ اموات غیر احیاء، اور اگر وہ زندہ ہیں تو پھر مریں گے، آخر انہوں نے مرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تب وہ ان پہ یہ کیفیت طاری ہوگی کہ اموات غیر احیاء۔ تو جس میں جان ہی نہیں وہ بھی، اور جو جاندار ہے اس پہ بھی موت آنے والی ہو یا آ چکی ہو، وہ معبود کیسے بن سکتا ہے، وہ الہ کیسے بن سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات تو ہے حی اور قیوم۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوگا؟ مسئلہ یہاں پیدا ہوگا کہ اگر ایسا الہ منتخب کیا جائے، اور یقیناً اللہ کے علاوہ جس کو بھی وہ منتخب کریں گے وہ مخلوق ہی ہوگا نا، اور اس پہ فنا آئے گی، اس نے ختم ہونا ہے، جاندار ہے بے جان ہے، آخر اس پہ فنا ہے۔ تو مسئلہ کیا بنے گا کہ جب وہ معبود اللہ کے علاوہ بنائیں گے تو وہ کیسا معبود ہے کہ اس کو یہی پتہ نہیں میری عبادت کون کر رہا ہے؟ جس کو یہی نہ پتہ ہو کہ میری عبادت کون کر رہا ہے، میرا ماننے والا کون ہے، میرا پوجا کرنے والا کون ہے، اس وقت وہ کہاں ہے، اسے کیا چاہیے، تو وہ مدد کیسے کرے گا؟ اچھا یہ تو مسئلہ مدد کا ہے، ایسا بھی ہوگا کہ معبود مر گیا ہے، عبادت کرنے والا زندہ ہے، عجیب نہیں ہوگا؟ چلیں یہ تو ایک شکل ہے۔ دوسری شکل کہ اگر اسے شعور بھی نہیں، اسے علم بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، وہ جانتا نہیں، تو پھر کل اجر کیسے دے گا؟ ظاہر ہے اس کے عمل پر عبادت کرنے والے کا اجر بنتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی تو ثواب ملنا چاہیے، اس کو جزا ملنی چاہیے، انعام ملنا چاہیے، اس کو اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ تو جس معبود کو، جس الہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میری عبادت کون کر رہا ہے، تو وہ تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ دنیا میں بھی مدد نہیں کر سکتا، اس کے کام نہیں آ سکتا، اور اسی طرح آخرت میں اس کو اس عبادت کا صلہ بھی نہیں دے سکتا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں اس نے کیا کیا ہے۔ اللہ کی ذات دیکھیں وہ کیا ہے، وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، اور الہکم الہ واحد، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، اس پہ دلیل یہ ہے کہ وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، بتانے کی ضرورت نہیں، وہ عبادت کو جانتا ہے۔ تم اس کی عبادت کر رہے ہو، اسے پتہ ہے کون میری عبادت کر رہا ہے، کون شریک کر رہا ہے۔ پوچھنے کی محتاجی نہیں ہے کہ کل تم سے پہلے انٹرویو لیا جائے گا، پھر تمہاری کمزوریاں نوٹ کی جائیں گی، پھر تمہیں پھنسایا جائے گا کہ جناب اس پہ تم دیکھو پھنس گئے ہو، تمہارا قصور نکل آیا ہے۔ نہیں، اس کا علم ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور جو ظاہر کرتے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ وہی ذات اجر دے سکتی ہے، وہی ذات گرفت کر سکتی ہے جس کو پتہ ہو کہ کون کیا کر رہا ہے، اور وہی ذات ثواب اور جزا دے سکتی ہے جس کو پتہ ہو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے، مدد کرنا کوئی آسان کام ہے؟ مثلا کوئی کہاں ہے، پتہ نہیں کس مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ جہاں بھی جس مشکل میں ہے، اگر معبود کی قدرت اور طاقت ہی نہیں، اس کو نکالے گا کیسے؟ پانی میں گھرا ہوا ہو تو وہ مدد کرے پانی جس کی مانتا ہو، آگ میں گھرا ہوا ہو تو وہ مدد کرے آگ جس کی، دیکھو اللہ نے مدد کی نہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ نے مدد کی نہیں یونس علیہ السلام کی، اسباب کے درجے میں ایک کشتی سے نکالا، دوسری کشتی میں سوار کر دیا، یعنی مچھلی میں سوار کر دیا۔ یہاں کا ضابطہ بھی پورا کرنا تھا، وہاں پہ اپنی قدرت بھی دکھانا تھی، مجبوری تھوڑی ہے کہ پانی کے ہاتھوں لاچار ہو جائے گا۔ مدد وہ کرے کہ جو پکارنے والا ہے وہ پانی میں گرا ہے تو پانی اس کی بات سنے، وہ جناب اسی طرح آگ میں گرا ہے تو آگ اس کی بات سنے، وہ اندھیری میں ہوا میں بگولوں میں گر گیا ہے تو وہ مدد کرے جو ہوا جس کی سنے۔ وہ جہاں بھی ہوگا اس کا ارد گرد جس کی بات سنتا ہے وہی اس کو نکال سکے گا، ورنہ کوئی نہیں نکال سکے گا۔ تو اللہ کی ذات، ساری کائنات اسی کی ہے، ساری مخلوق اسی کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
ہم جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس کا مطلب ہے آپ کوئی کام فرض کر لیں کہ یار اتنی مشکل کی کوئی شکل تصور کر لیں، اللہ اس پہ بھی قادر ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ ہر شے پہ قادر ہے، تو ہمارے ہر تصور پر قادر ہے، ہماری ہر آئیڈیا پہ قادر ہے۔ ہمارے ذہن میں کوئی بھی آئیڈیا آ جائے کہ یہ بڑی مشکل شکل، اب کیا بنے گا، تو میرا اللہ اس پہ بھی کیا ہے، جہاں دنیا جہان کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے اللہ کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات جو ہے وہ اصل میں وہی معبود ہے، الہکم الہ واحد، اس لیے کہ جو الہ ہونے کی جو صلاحیتیں ہیں، سمجھ جا رہی بات جی، وہ اسی اللہ کی ذات میں ہیں۔ جو صفات ہیں وہ صرف اللہ کی ذات میں ہیں، جو خوبیاں اور کمالات ہیں وہ صرف اللہ کی ذات میں، کسی اور میں ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ سب کمزوریوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بڑی کمزوری کیا ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرتا رہے گا۔ اب دیکھو نا، کوئی کسی مشکل میں گھرا ہے تو میں نے عرض کیا نا کہ وہ مدد کرے جس کی ارد گرد مخلوق جو ہے جس کی بات سنتی ہو، لیکن مدد کرنے کے لیے بعض دفعہ ایسے بھی کرنا پڑے گا کہ نئی چیز پیدا کر دے، نئی چیز پیدا کر دے۔ بھائی پرانی چھوڑ، تجھے دکھ ملا، ہم تجھے خوشی دیتے ہیں، یہ لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس کی یہ طاقت نہیں کہ وہ کوئی شاید بنا سکے، تو وہ کیا راضی کرے گا، وہ کیا خوش کرے گا؟ یار تیری ہم نے فلاں چیز لے لی، تیرا امتحان لیا، لے تجھے ہم بیٹا دیتے ہیں۔ تجھے زندگی پہ قادر ہے، جو پیدا کر سکتا ہے وہی کرے گا نا، وہی خوشیاں دے گا۔ تو اللہ سے مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے اولاد دے دے، جو دے نہیں سکتا تو وہ معبود کیسے ہوا؟ تو اللہ کی ذات وہ ہے پیدا کرنے والی ہے، اور اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی سب کے سب محتاج ہیں۔ جب وہ مخلوق ہیں تو پھر الہ نہیں ہو سکتے۔ جو پیدا کرنے والا ہے اور جو پیدا کرنے والا نہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب وہ برابر نہیں ہو سکتے تو پھر وہ خالق ہے، وہ تو کہتا میں الہ ہوں کیونکہ سب میں نے پیدا کیا ہے۔ تو جو پیدا کر ہی نہیں سکتا بلکہ الٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہی ایک فرق بہت بڑا ہے سمجھنے کے لیے۔ لیکن اگلی باتیں بھی ہیں کہ اس کا علم بھی کوئی نہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے، کون مشکل میں ہے، کون عبادت کر رہا ہے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ تو وہ الہ کس بات کا، معبود کس بات کا؟ اس لیے فرمایا کہ اصل میں دلائل تو بہت ہیں حق کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے۔ اس کی یہ ساری کائنات اس کی قدرت پر اور اس کی ذات پر، اس کے وجود پر ہی تو دلیل ہے، اس کے الہ ہونے پر ہی تو دلیل ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے دلائل دیے کہ چلو حجت پوری ہو جائے، لیکن فرمایا معاملہ یہ نہیں ہے کہ دلائل نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، متکبر ہیں، ان کے دل انکاری ہیں۔ یعنی یہ دل سے طے کر چکے ہیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں۔ دل انکاری ہونے کا مطلب ہے دل سے یہ طے کر لیا کہ ہم نے نہیں ماننا۔ جو دل سے طے کر لے اس کے سامنے آپ ہم دلائل کا انبار لگا دیں، نہیں مانے گا۔ آپ وکیلوں کی بحث دیکھ لیں، آپ کے سامنے دونوں طرف کے وکیل ہوتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو جو اس طرف کا وکیل ہوتا ہے وہ یہ طے کر کے نہیں جاتا کہ میں انہیں ایک بھی نہیں مننی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے دلائل بھاری بھی ہوں، وہ مانے گا نہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ جس دن مانے گا اس دن تو مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ تو جیسے یہ مثال ہے، ایسی ہی سمجھیں کہ یہ طے کر کے گئے ہیں کہ ہم نے ماننا، تو فرمایا مسئلہ دلائل کی کمی کا نہیں ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے تو کائنات بچھا کے سامنے رکھ دی ہے، مشاہدہ روز دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت کے نظارے، سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، چاند کا آنا اور جانا، ستاروں کا چمکنا اور اس کی نعمتوں کا پیدا ہونا، اور اسی طرح اس کی نعمتوں کا استعمال کرنا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز ہے؟ اللہ نے یہ جو اپنی ذات کی پہچان کے لیے دلیلیں دی ہیں نا، ان دلیلوں کے لیے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں، مثلا آپ کسی کو یہ کہیں کہ سورج ادھر سے نکل کے ادھر جاتا ہے، اس کے لیے کوئی سائنس پڑھنے کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں ادھر سے ادھر ہی جاتا ہے، مشرق سے مغرب کو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے جو اہم عقیدہ ہے، جسے عقیدہ توحید کہتے ہیں، اس کی پہچان کے لیے اللہ نے دلیلیں وہ دی ہیں جو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس میں لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا عقیدہ اہم تھا اتنا اللہ نے اسے آسان بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ لو بھائی سمجھ لو۔ اب بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر وہ یہ بہانہ تو نہیں نہ کر سکتا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں،
میرے پاس علم نہیں ہے، میں نے ڈگریاں نہیں لی ہوئی، فرمائے ان دلیلوں کے لیے، ان دلیلوں کو سمجھنے کے لیے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اصل میں کیا ہے، متکبر ہیں۔ تو فرمایا سن لو کہ جو لوگ متکبر ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ کل قیامت کے دن عذاب کا سامنا کریں گے، اللہ کی گرفت اور اللہ کی کیا ہوں گے، پکڑ میں ہوں گے۔ تو اس لیے اصل مسئلہ ہے تکبر کا، تکبر جو ہے وہ حق چھڑا دیتا ہے، تکبر حق کا انکار کروا دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اللہ جل جلالہ سمجھ نصیب کرے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔